تو بریک سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کس انداز کے اندر زبان کے ان برائیوں سے اپنی حفاظت کرے اور نیکیوں کی طرف جاوے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کی ایک عادت بنا لے، اور عادت اس انداز کے اندر بنائے کہ جب بھی میں بات کروں تو میں پہلے ہمیشہ سوچوں گا، بغیر سوچے میں بات نہیں کروں گا. آئی مسٹ تھنک بیفور آئی اسپیک. بات کرنے سے پہلے میں سوچوں گا. اور ابھی سے آہستہ آہستہ، یہ انسان کو جلدی عادت نہیں پڑتی، وقت کے ساتھ انسان کو عادت پڑتی ہے. اور وہ کیا کہ استاذ محترم انداز فرمایا کرتے تھے کہ تین طریقے ہیں بات کے. ایک تو جو بھی بات نکلتی ہے اس کے اندر یا تو فائدہ ہوگا، یا تو یہ کہ جو بات نکلتی ہے اس کے اندر نقصان ہوگا، اور تیسری یہ ہے کہ جو بات نکلے گی اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جو اب میں بات کرنے والا ہوں اس کا مجھے یا کسی اور کو یا ارد گرد لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، یہ نیکی کا کام ہے، اس سے نیکی ہوگی. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس سے نیکی نہیں بلکہ برائی ہوگی. اس کی برائی ہوگی مطلب کسی کو کی دل آزاری ہوگی، کسی کے اوپر میں اپنے غصے کو ذرا ٹھنڈا کر رہا ہوں، یا کسی کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، تو یا کوئی گناہ کا کام ہے. تو دوسرا تو یہ ہو گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ نہ یہ اچھا کام ہے نہ برا ہے، ویسے مذاق ہے، فضول باتیں ہیں. تو فرمایا سب سے پہلے آپ بات کرنے سے پہلے سوچ لو، اچھا کام ہے الکیری آن، میں کرتا رہوں. بری کوئی بات میں کر رہا ہوں تو روک لو، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور تیسرا اگر یہ فضول ہے، ویسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو فرمایا اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کرنے سے نہ آپ کو کوئی فائدہ، نہ آپ کو ثواب، نہ کسی کو کوئی ثواب. تو انسان خاموش رہے. اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتلایا. فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات حاصل کی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. تو آف کورس صحیح موقع کے اوپر تو بولنا چاہیے، لیکن جب موقع نہ ہو، محل نہ ہو، تو فرمایا خاموشی اختیار کرے. یہ آسان نسخہ اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں زبان کے جو نقصانات ہیں اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. تو آسان الفاظ ہیں. زبان کو اگر ہم لگام دیں گے، آخرت کے نقصانات سے بھی اور دنیا کے بھی جو نقصانات ہیں اس سے بھی حفاظت ہماری ہوگی. بہت سارے اور اس کے اوپر انسان بات کر سکتا ہے پورا پروگرام، لیکن چونکہ کافی سوالات آئے ہیں تو ویسے کرتے ہیں ان سوالات کے جواب کی طرف جاتے ہیں. ایک آخری اور کالر لے لیتے ہیں، پھر ان سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ بھائی کدھر سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے جی؟ میں بات کر رہا ہوں برمنگھم سے، یونس فورٹ ڈکازا والا. جی یونس فورٹ ڈکازا، فورتکاز. لسبون والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل جی، ویری نائس ٹو. یاد آیا؟ بالکل اچھی طرح یاد آ گیا. فورتکازا، لسبن، پورچگل. جی جی، پورتگال والا. جی کیسے فضل مولانا؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بڑے عرصے کے. بس وہی کہ میرا ذرا آپ سے دعا کرانا تھا. میرا لڑکا ہے عبدالحبیب، اس کا بہت مسئلہ ہے مولانا، بہت مسئلہ ہے. گھر پہ نہیں آتا، اکیلا رہتا ہے، تو بہت مسئلہ ہے. تو آپ پلیز اس کے لیے دعا کریں. ضرور انشاءاللہ، ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب جی العزت خیر کے فیصلے فرماوے. اور اٹس ویری نائس ٹو ہیئر یو. تقریباً جی 20 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں جی تقریباً. جی جی، بہت بہت ٹائم ہو گیا مولانا. ابھی آپ کچھ پڑھانے کے لیے بھی کچھ بتائے کہ وہ گھر پہ واپس آ جائے. ضرور انشاءاللہ، میں کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ضرور عرض کروں گا یونس بھائی. نائس ٹو ہیئر فرام یو انشاءاللہ. جی اوکے انشاءاللہ. اور ضرور سب الحمدللہ. چلو یہ آخری کال تھی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ملاقات ہوتی ہے بڑے عرصے کے بعد، تو 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اب اللہ نے دوبارہ ملاقات کرا لی. ویری نائس ٹو ہیئر فرام یو بائی یونس. اچھا، سوالات کی طرف آتے ہیں. سوال یہ تھا کہ نماز کے اوپر، نماز پڑھ رہے تھے، معذور ہیں. لندن سے کسی نے سوال کیا تھا چیئر کے اوپر، اور چیئر کے اوپر وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو معذوری ہے، ڈسیبلٹی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رکوع کے اندر جاتے ہیں یا سجدے کے اندر جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کس انداز کے اندر رکھیں. تو میں اب بتلاتا ہوں کہ اگر وہ ڈسیبل ہیں اور وہ نیچے نہیں جا سکتے یا نیچے بیٹھ نہیں سکتے، تو چیئر کے اوپر بیٹھے بیٹھے
اپنی جو نیت ہے وہ تو اس طرح کر کے اپنے ہاتھ باندھ لیں گے. اب رکوع کے اندر جب جائیں گے تو آف کورس اپنے جو ہاتھ ہیں گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے اور رکوع تھوڑا سا اس طرح کر لیں, اور پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. پھر اپنے ہاتھ جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی رکھیں, اگر وہاں تک نہیں پہنچا سکتے کہ اوپر کی طرف رکھ دیں اس طرح, اور رکوع جہاں تھا رکوع سے تھوڑا سا آگے اگر کر لیں تو وہ سجدہ, اگر اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہاتھ کدھر رکھیں, تو اگر آپ زمین تک پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, زمین تک نہیں پہنچا سکتے تو اوپر بھی آپ اس طرح اشارہ کر لو گویا کہ آپ سجدہ کر رہی ہیں, تو یہ بھی کافی ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ ہاتھ کس طرح انداز میں رکھنا ہے, یہ انداز میں, یہ سجدے کے اندر. سجدے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے اس طرح سجدہ کیا ہے, یا اس طرح بھی اگر آپ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. اور پھر سجدے کے بعد آپ تحیات پر بیٹھتے ہیں تو جس طرح تحیات پر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں اور اوپر آ جائیں, پھر واپس آپ سجدے کی طرف اس طرح آپ جا رہی ہیں تو آپ نے سجدے اس انداز کے اندر آپ نے کر لیا, تو یہ بھی کافی ہے. سجدے اور رکوع کے اندر یہ بات یاد رکھنا اور ضروری رکھنا کہ جہاں رکوع ہوا ہو تو سجدہ اس سے تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے, اس سے تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے, یہ انداز ہے. باقی اسی سوال کے اندر آپ نے یہ پوچھا کہ ایک شخص ہے ان کا پورا جو جسم ہے وہ سن ہے, ڈسیبلڈ ہے, اس کے اندر زور نہیں ہے, وہ ہلا نہیں سکتے, صرف اپنے گردن کے اوپر حصے کو, باقی دماغ آنکھیں کان وغیرہ سب ٹھیک ہیں, تو باقی جو جسم ہے نیچے کا وہ سب سن ہے, یعنی بالکل ہل ہی نہیں سکتا, اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. اب کیا کرے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے ہاتھ کے اندر ان کی جو زور ہے وہ آ رہے. تو اب ان کے وضو کے بارے میں آپ نے پوچھا, اگر وہاں کوئی موجود ہے جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہے وضو کرنے کے اندر, ان کی بیوی ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا باپ ہے, اس کا بیٹا, کوئی وہاں اس کے دوست ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو وضو کرا سکتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے. اگر وہ ان کو وضو نہیں کرا سکتے تو پھر چونکہ اس کے اوپر ان کی قدرت ہی نہیں ہے اور وہاں کوئی کرا بھی نہیں سکتا, تو پھر وہ اسی حالت کے اندر اپنی نماز اپنے سر کے اشاروں سے اس طرح پڑھ سکتا ہے. تو وہ اس صورت کے اندر نماز اس انداز کے اندر پڑھ لے, کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ رب العزت اتنی ہی کا مکلف بناتے ہیں کہ جتنی اس کی طاقت ہے. تو اس کی طاقت صرف نماز کی اپنی گردن کے ذریعے, تو بس اس طرح وہ اپنی نماز ادا کر لیں. اس کے بعد والا سوال کہ آپ نے پوچھا کہ قبرستان سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہم استغفار کرتے ہیں. بہت اچھا, آپ استغفار بھی کرتے رہیں, ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں, لیکن جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے قبرستان کے اندر داخل ہونے کی, تو داخل ہوتے وقت وہ صرف پڑھنے کی. وہاں سے صرف اگر گزر رہے ہیں تو جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں ان کی استغفار کے لیے, ان کی بلند درجات کے لیے, ایصال ثواب کے لیے وہ کر سکتے ہیں. باقی رہا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بارے میں, تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب تک وہ دنیا کے اندر ہیں آپ ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں سب, لیکن ایک مرتبہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے کفر کی حالت کے اندر, تب آپ کی دعا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو جب فائدہ نہیں دے سکتی تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد والا سوال یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھائی نے سوال کیا, ہاں یہ پچھلے ہفتے بھی سوال ہوا تھا, 3 اوقات. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا تذکرہ ضرور کیا ہے, اور 2 نمازیں تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, بلکہ اس کے اندر فجر کا بھی ذکر آ گیا ہے. باقی آیت فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک حین, تو یہ آیت جو ہے اس کے اندر بھی مغرب اور عشاء کے اوقات کا تذکرہ ہے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. قرآن کی سب سے بہترین تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے وہ کرتی ہے, اور نبی کے بعد کائنات کے اندر سب سے بہترین انداز کے اندر اگر قرآن کریم کسی نے سمجھا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سمجھا ہے. تمام امت کے اندر, تمام مخلوق کے اندر سب سے بہترین, اور یہ تفصیل میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اگلی بات کہنے والا ہوں, پورے امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے بھی قرآن کریم کو سمجھا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہیں.
اور تمام صحابہ میں سب سے بہترین مفسر قرآن جس کو کہا جاتا تھا، مفسر قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا، وہ تھے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو معلوم ہوا کہ تمام مخلوق میں نبی کے بعد سب سے بہترین قرآن صحابہ نے سمجھا، اور تمام صحابہ میں تمام صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کے بعد صحابہ کرام میں ابن عباس جو مفسر قرآن ہے انہوں نے سمجھا ہے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، وہ فرما رہے ہیں حدیث میں، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی قرآن کریم کی ان آیات سے پانچوں نمازوں کا ذکر اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، باقی مفسرین ان کے بعد تو آئے، ضحاک جو ہیں، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اسی طرح جو تفاسیر کے اندر آپ جائیں گے مختلف ہیں، لیکن وہ باتیں بعد میں، کیونکہ آپ کے سامنے ٹھوس دلیل پیش کروں۔ اور ابن عباس سے قرآن، کیونکہ اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام جتنے بھی تھے تمام کے تمام علماء تھے، تمام کے تمام عالم تھے دین کے۔ نبی کے جب شاگرد ہوئے تو ان کے علم کے اندر شک ہو ہی نہیں سکتا۔ استاذ جب ان کو ایسے ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا۔ تو اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استاذ ہوئے تو شاگردوں کو جو تعلیم اور تربیت ہوئی اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ ان کی تعلیم کے اندر، ان کی تربیت کے اندر اگر کوئی شک کرے تو گویا نبی کے پڑھانے کے اندر، نبی کی استاذی کے اندر وہ شک کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس لیے کوئی صحابہ کے علم کے اندر، اور صحابہ میں ابن عباس اور صحابہ میں جو چار بڑے عالم تھے ان کو عبادل اربعہ فرمایا جاتا ہے کہ چار عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عامر اور عبداللہ ابن عمر۔ تو چار عبداللہ جو ہیں، عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس جو عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور عبداللہ ابن مسعود تین، اور عبداللہ ابن عمر، ان کو عبادل اربع، چار عبداللہ کہتے ہیں۔ اور صحابہ میں یہ چار جو تھے، یہ چار جو بڑے بڑے عالم تھے، مانے ہوئے عالم تھے۔ تو ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، تو صحابہ میں عالم، اور نبی نے ان کو تفسیر قرآن کے علم کے بارے میں ان کی خاصیت بتلائی تھی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ان آیات کے اندر پانچوں نمازیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو جب وہ فرماتے ہیں تو دنیا کے اندر کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا، گویا انہوں نے ان آیات کی تفسیر کی ہے۔ ہاں، ان کے بعد والے لوگ اگر ان تفسیر کے اندر شک کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو ان پانچوں نمازوں کا ذکر کیا ہے، لیکن آگے یہ بات بھی ہے کہ نماز کی جو پوری تفصیل ہے وہ قرآن کریم نے نہیں ذکر کی۔ قرآن کریم نے اگلی بات ہمیں بات لائی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو بات آپ کو کہیں اور اس کا حکم دیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ وہ بھی گویا قرآن کریم کا حکم ہے، اور جس چیز سے آپ کو روکیں اس سے روکے رہو، جس کام کا حکم دیں وہ کریں، جس کام سے روکیں۔ تو معلوم ہو کہ حدیث پاک کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں یہ دین کا ستون ہے، 5 نمازیں یہ دین کا ستون ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو احادیث متواترہ ہیں یہ بھی قطعی حکم ہے۔ تو خیر بات آگے لمبی جا رہی، تو آپ کے سوال کا جواب کہ یہ 5 نمازیں آیا قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ ہے یا نہیں، تو بالکل ان کا تذکرہ ہے، اور جو آیتیں آپ نے تلاوت کی ہیں اور سورۃ طٰہٰ کے آخری حصے کے اندر 16ویں سپارے کے آخری رکوع کے اندر فاصبر علی ما یقولون وسبح، تو یہ واقعی اس سے نماز ہی مراد ہے۔ اگلی بات کہ عام طور پر لوگوں کو سوال ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہوتی ہے، عام طور پر ٹیکنیکل چیزوں سے ذرا حفاظت کرتا ہوں کیونکہ ہر قسم کے لسنرز ہوتے ہیں، لیکن تسبیح جو ہوتی ہے یہ نماز کے لیے بھی شریعت کے اندر استعمال ہوتی ہے، جیسے صلاح یہ استعمال ہوتی ہے، اسی طرح لفظ تسبیح فسبح یہ صرف تسبیح کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ نماز کے لیے، اور پورا دار و مدار کانٹیکسٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں تو گویا اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ صبح کے وقت اور شام کے وقت تسبیح کریں، حالانکہ
صبح اور شام کے وقت تسبیح اللہ رب العزت تو ہمیں تسبیح کا یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا تسبیح کا تو کوئی خاص وقت ہے ہی نہیں، یہ تو ہر وقت آپ تسبیح کر سکتے ہیں۔ مقصد اس سے وہ نماز جو فریضہ ہے اس کا وقت بتلانا ہے کہ وہ فلاں فلاں وقت کے اندر آپ کو کرنا ہے۔ عام جو تسبیح ہے اس کا کوئی خاص وقت ہی نہیں ہے۔ اگر اس آیت سے سبح سے مراد تسبیح عام تسبیح ہوتی تو گویا ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح کرنے کو ایک خاص وقت کے اندر، اور تسبیح ایک خاص وقت کے اندر نہیں ہو سکتی، دن کے جس حصے کے اندر بھی آپ تسبیح کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو خیر اتنی ہمارے لیے کافی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حبر الامہ اس امت کے عالم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبر الامہ اس امت کے عالم ہیں، ان کی جب قرآن کی یہ سمجھ ہے تو باقی کسی کی طرف دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگلی بات کی طرف جاتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کے بھائی ہیلی فیکس سے آپ نے سوال کیا تھا کہ موبائل فون ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بعض اوقات وہ گولڈ کلر ہوتا ہے، تو گولڈ تو مسلمانوں کے لیے حرام ہے، تو آیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اصل گولڈ نہیں ہے، یہ کیمیکلز ہوتی ہیں اور یہ قسم کی اس کو گولڈ پلیٹنگ کہتے ہیں۔ یہ اگر اصل گولڈ ہوتا تو اس کی قیمت بڑی مہنگی ہو جاتی، کیونکہ جتنا اس کے اوپر تو وہ کیمیکلز ہوتی ہیں اور اس کا رنگ ہوتا ہے گولڈ کی طرح، اصل میں گولڈ نہیں ہوتا۔ ہاں اصل میں گولڈ جو بہت ساری جو عورتیں یا یہ پہنتی ہیں اپنی یہ رنگز وغیرہ ہوتی ہیں یا بالیاں ہوتی ہیں یا کلائیوں کے اوپر جو چیزیں پہنتی ہیں، تو اس قسم کے وہ جو گولڈ ہوتا ہے جو سونا اصل ہوتا ہے، یہ اصل سونا نہیں ہے، لہٰذا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس چیز کے اوپر گولڈ پلیٹنگ لگی ہوئی ہے کیمیکلز کے ذریعے اس کو گولڈ قسم کا رنگ دیا جاتا ہے، اس کی پہننے کی اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ باقی آپ نے بھائی مرتضیٰ صاحب آپ نے سوال کیا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کو، آپ نے 1000 مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے کچھ سال پہلے 1000 دیا تھا، پھر کچھ عرصہ گزرا پھر آپ نے 500 دیے، پھر کچھ عرصہ گزرا پھر آپ نے اس کو 1000 دیے، پھر کچھ عرصہ گزرا پھر آپ نے اس کو 500 دیے۔ اب اس کی زکوٰۃ میں کس طرح ٹوٹل کروں؟ تو اولاً تو نمبر یہ ہے کہ آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ نے اس کی پہلے زکوٰۃ دی ہے یا آپ نے قرضہ دیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو آپ نے 1000 دیا تھا اب آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ میں نے اس کو جب 1000 پاؤنڈ دیا تھا وہ پہلی قسط وہ میں نے کب دی تھی؟ تو میں نے بھائی اس کو 3 سال پہلے دی تھی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تو اس کا مطلب یہ کہ 3 سال سے میں نے اس 1000 پاؤنڈ کا ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو پہلے سال کے اندر اور 1000 پاؤنڈ کے اوپر 25 پاؤنڈ زکوٰۃ آتی ہے۔ ہر 1000 پاؤنڈ کے اوپر ایوری 1000 پاؤنڈ کے اوپر 25 پاؤنڈ زکوٰۃ آتی ہے۔ تو پچھلے سال بھی اس کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اس 1000 کی، اس سال بھی میں نے دی ہے، تو یہ دو یا اس سے پہلے بھی میں نے دی ہے، تو 3 سال سے میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو وہ 25 یہ 75 بن جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میں نے جو 500 دیا تھا وہ تو میں نے پچھلے سال دیا تھا، تو پچھلے سال کی اور اس سال کی میں نے زکوٰۃ اس کی تو 500 کے اوپر 12.5 پاؤنڈ بنتے ہیں، تو پچھلے سال کی 12.5 پاؤنڈ اور اس سال کی 12.5 پاؤنڈ، یہ 25 پاؤنڈ بن گئے، تو یہ کل 100 بن گیا۔ اچھا اس سال میں نے اس کو 1000 دیا ہے مثال کے طور پر، تو یہ جو 1000 ہے اس کے اوپر صرف 1 سال گزرا، لہٰذا صرف 1 سال کی زکوٰۃ 25 پاؤنڈ۔ تو وہ جو پہلا 1000 دیا تھا چونکہ اس کے اوپر تو 3 سال گزر گئے ہیں تو 3 سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی، جو درمیان میں دیا تھا اس کے اوپر 2 سال گزرے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر 2 سال کی زکوٰۃ، اور یہ جو میں نے ابھی 1000 دیا ہے تو اس کے اوپر 1 ہی سال گزرے، لہٰذا 1 سال کی زکوٰۃ، تو اس کے اوپر 25۔ تو اس سے پھر آپ اپنا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ تو میں نے ویسے اندازاً بتلائے ہیں آپ کو، آپ کا جو بھی انداز ہو جتنے پیسے بھی آپ نے دیے تھے اس کے لحاظ سے آپ اپنے کر سکتے ہیں۔ اور باقی آپ نے لوٹن سے سوال کیا تھا، آپ نے یہ کہا کہ وسعت مال کے لیے تو اس کے لیے دعا ہمیشہ عام طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار انسان نماز کے بعد بھی پڑھتا ہے، اور دعا جب انسان کرے اس وقت بھی کہ یا اللہ دنیا کے اندر بھی بہترین مجھے نصیب فرما۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز اچھی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے اچھی چیز کون سی ہے، تو آپ اللہ رب العزت کے لیے کہ یا اللہ مال زیادہ میرے لیے اچھا ہے یا تھوڑا ہے، اپنا جو میں گھر خرید رہا ہوں یہ میرے لیے اچھا ہے یا میرے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا عطا فرما فی دنیا دنیا کے اندر حسنہ جو بہترین چیز نیکی ہو اچھائی ہو وہ مجھے نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور یا اللہ آخرت کے اندر بھی مجھے بہترین نصیب فرما، حسنہ نصیب فرما، وقنا عذاب النار۔ تو یہ آپ
اپنے فرض نماز کے بعد ایک تو نماز کے اندر بھی دعا اس کو آخر میں اتحیات میں کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر آپ اتحیات کے بعد بھی آپ اس کو کرتے رہیں۔ اور پھر بھائی یونس آپ نے سوال کیا تھا کہ برمنگھم کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ نے سوال کیا تھا چھوٹے بھائی چھوٹے بیٹے کے لیے، حبیب اللہ کے لیے، تو اس کے بارے میں عام طور پر اولاد کے حق کے اندر میں دعا وہ بتلاتا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہمیں خود قرآن کریم کے اندر سکھائی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ اور وہ کون سی دعا؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 19 سپارہ کے اندر 19ویں سپارے کے چوتھے رکوع کے اندر، فورتھ رکوع کے اندر یہ دعا آتی ہے۔ 19ویں سپارہ، 19 سپارہ، فورتھ رکوع، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا، دوبارہ عرض کر لیتا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ دعا آپ کرتے رہیں ہر فرض نماز کے بعد، کیونکہ فرض نماز کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اولاً تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں خود سکھائی ہے، قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کی دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کی دعا وہ دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، اور اللہ نے جو سکھائی ہے اس سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن کی دعا ہے، اور پھر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ تو اس کو بار بار ہر فرض نماز کے بعد، اور جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو گھریلو پریشانی ہوتی ہیں، اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور خاصتاً جب ان کا تعلقات والدین کے ساتھ اچھا نہ ہو، یا یہ کہ دین سے وہ دور ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ یہ دعا کریں۔ اور دعا یہ ہوتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نیک اولاد نصیب فرما، اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یا اللہ متقین کے امام بنا۔ تو یہ جو ہے یہ بہترین دعا ہے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور اختتام کے اندر ہم بھی اپنی دعا کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہماری جتنی بھی کوتاہی ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، یا اللہ تو ان سب کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں دین کے اوپر پوری زندگی چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان تمام بیماروں کو تو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر پوری زندگی چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جو لوگ جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، چاہے مالی پریشانی کے اندر، اولاد کی پریشانی کے اندر، گھریلو پریشانی کے اندر، جن پریشانی کے اندر ہے، یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ، شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ، زبان کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، زبان کی جو برائیاں ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور زبان سے جو نیک کام ہیں، یا اللہ نیک باتیں ہیں، نیک کام ہیں، یا اللہ نیک باتیں ہیں، یا اللہ وہ تمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، سامعین،
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہر شام کو ہوتا ہے، تو اس لیے آپ بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی کہیے. ہو سکتا ہے کہ آج آپ بات کوئی سن لیں یا کسی کو کہیں اور وہ بات سن لیں، اس کے اوپر کوئی نیکی کے اوپر عمل کر لے، ہمیں بھی اور ان کو بھی اس کے اوپر ضرور ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.